بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں ایک پریشانی ختم ہوتی ہے دوسرے دیتی ہے، اور 17 تاریخ سے لے کے آج صبح تک ایک ایسی پریشانی تھی جس میں ساری قوم ہی پریشان تھی کہ کرغزستان میں جو کچھ ہوا، جو بین الاقوامی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا، وہ ایک تکلیف دہ واقعہ تھا۔ کوئی اطلاعات نہیں آ رہی تھی، افواہیں بہت زیادہ تھیں۔ افواہ میں یہ تھا کہ 7 کے قریب پاکستانی جو سے ہیں وہاں شہید ہو گئے ہیں، اور بہت سارے زخمی ہیں، اور بہت سارے اغوا ہوئے ہیں۔ لیکن صبح ہوتے ہوتے بہت ساری اطلاعات کلیئر ہوئیں کہ شکر ہے کہ زخمی تو بہت ہوئے ہیں، لوگوں کا مال بھی لوٹا گیا، اور جو ان سے ہیں شکر ہے کوئی ہلاکت کی اطلاعات نہیں ہے۔ ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے، آگے جا کے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ہو تو الگ بات ہے۔ پہلے یہ بھی اطلاع تھی کہ جو مقامی دو اسٹوڈنٹ ہلاک ہو گئے تھے، جس کے غصے میں انہوں نے آ کے بین الاقوامی اسٹوڈنٹس پہ حملہ کیا، اور ان کی زد میں جو زیادہ آئے وہ پاکستانی آئے، کیونکہ پاکستانی وہاں تعداد میں تقریباً 10 سے 12 ہزار ہیں، اور کیونکہ یہ بڑی تعداد ہے، انڈین بے شک ان سے زیادہ ہیں لیکن انڈینز کو بھی نقصان پہنچا ہے، وہ 15 ہزار کے قریب ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ایک موب بنا، اور انہوں نے آ کے ہزاروں کی تعداد میں آ کے ہاسٹلس پہ حملے کیے، اور ان کے دروازے توڑ دیے، اور ان کو جتنا مار سکتے تھے مارا۔ انہوں نے بنگالیوں کو بہت زیادہ مارا، بنگلہ دیش کے لوگوں کو، مصر کے لوگوں کو، ہر ایک کی شامت آئی۔ کچھ لوگ چھپ گئے، کچھ لوگ بھاگ گئے۔ ابھی کئی ایسے پاکستانی ہیں جو کہ ابھی ان کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، یا وہ بھاگ گئے ہیں، کہیں پناہ لے لی ہے، ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہوا۔ تو یہ اب صبح ہوگی دوبارہ، تو ابھی کیونکہ کینیڈا میں رات ہے، اور وہاں پہ اس وقت رات، اور کینیڈا میں شام ہے، اور اس علاقوں میں ابھی رات کا ہے۔ صبح پتہ لگے گا کہ وہ لوگ آئے ہیں کہ نہیں۔ پاکستانی امبیسی نے اپنی امبیسی بند کر دی، اور تقریباً ساری رات بند رہی، اور انہوں نے کسی کا سے کوئی حال نہیں پوچھا۔ اگلے دن جب کھلی ہے، لوگوں نے جب سوشل میڈیا پہ شور مچا، تو ان لوگوں نے یہ پابندی لگائی کہ یہ آپ جو ویڈیوز ہیں اس کو شائع نہ کریں، تاکہ سے اور نہیں بڑھے گا، بلکہ ویڈیو کے شائع ہونے سے کم از کم پاکستان کے لوگوں کو جو حکومت کے ادارے ان کو یہ شرم آئی کہ نہ کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ رابطہ کیا، اور شاید اب فوج نے اور پولیس نے کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال وہاں پہ بچی ہیں اور بچے سبھی خوفزدہ ہیں، خاص طور پہ لڑکی ہیں خوفزدہ ہیں۔ بہت بہت بھیانک قسم کی اطلاعات آ رہی تھیں کہ لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں آئی ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ وہ بھی اسلامک کنٹری ہے، اور ان کو بھی کنٹرول کرنا۔ ایک چھوٹے سے معمولی جھگڑے کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا کہ مصری اسٹوڈنٹ کا جھگڑا ہوا تھا، بلکہ مقامی لڑکوں نے مصری لڑکیوں کو کے ساتھ کوئی نازیبا الفاظ استعمال کیے، یا چھیڑخانی کی ان کے ساتھ، جس طرح کے وہ باش نوجوان کرتے ہیں بعض جگہوں پہ، انہوں نے کی، جس سے جھگڑا بنا، اور جھگڑا بنتے بنتے وہ اس حد تک پہنچا کہ انہیں جو بھی بین الاقوامی اسٹوڈنٹ ملا اس کو انہوں نے زندوں کوب کیا، مارا پیٹا۔ پھر انہوں نے باقاعدہ ایک گروپ بنا کے، کیونکہ پہلے تو مصریوں نے ان کی اچھی پٹائی کر دی تھی جو لوکل لوگ تھے، جب وہ پھر وہ گروپ بنا کے آئے، کیونکہ وہ مقامی تھے، تعداد میں زیادہ تھے، ان کے پاس سب کچھ موجود تھا۔ تو انہوں نے معاف کیجیے گا، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور ہاسٹلس توڑے ان کے، اور سامان لوٹا، اور ابھی تک اطلاع نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی اپنی کوئی جہاز وغیرہ بھیجے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس آ جائیں پاکستان، کیونکہ پاکستان سے زمینی راستہ کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف تاجکستان ہے، اس طرح سے چاروں طرف سے وہ جو ہے کنٹری گھری ہوئی ہے، اس کے ساتھ کوئی سمندری راستہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، اللہ رحم کرے۔ اگر دوسری خبر کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کا جو آزاد کشمیر کا جو ایشو تھا وہ ختم تو ہو گیا، ان کو پیسے بھی مل گئے، 23 ارب روپے مل گئے ان کو، اور ان کے مطالبات مان لیے۔ بجلی اتنی سستی ہوگی کہ 3 روپے یونٹ کے حساب سے بجلی ہو گئی ہے، اور پاکستان کے اندر $75 کے حساب سے بک رہی ہے۔ اور بہرحال وہ جو دوسرے لوگ ہیں، حکومتی لوگ ہیں، وہ تو مفت ہی استعمال کرتے ہیں کنڈے لگا کے، ان کو تو پکڑنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے 3 کیٹیگری میں اس وقت بجلی جو سی پاکستان میں استعمال ہوگی کہ کشمیر والے۔ دوسری طرف
खैबर पख्तूनख्वान के अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी है कि 15 दिन का टाइम दिया है कि आप इंसान बन जाएं, हुकूमत को कि हमारे जो वाजिबात हैं वो अदा कर दें, नहीं तो अभी तो कश्मीर का आपने देखा था कि उन्होंने एक दिन का में आपकी आपकी जो थी ना वो जान निकाल दी थी और आपसे तमाम मुतालबात मनवा लिए थे, और अगर हम बिगड़ गए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर जो उनसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका राइट बनता है, जो पैसे हुकूमत ने देने हैं उनको देने चाहिए। और अब गुंडागर्दी करने की जरूरत, जब आप एक कमिटमेंट कर चुके हैं और आप ऐसे भी, उनका राइट बनता है उन पैसों का, आपको देना चाहिए। और अगर बिगड़ गए तो फिर पाकिस्तान को कहाँ लेके जाएंगे? मनवा तो वो लेंगे ही, हर तरह से आपके आपके गले में हाथ डाल के भी वो जो से आपसे आपसे पैसे निकलवा लेंगे। तो ये इनको सोचना चाहिए। और ये कहते हैं ना कि गवर्नर राज लगा देंगे, कुंडी को बना दिया उन्होंने गवर्नर, तो वो समझते हैं कि वो कुछ कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। अवामी ताकत जो सी है, जहाँ पे 90% जहाँ पे अवाम अवाम अली अमीन गंडापुर के पीछे हैं, वो खाली वजीर आला ही नहीं है, वो एक मजबूत वजीर आला है। तो इनको चाहिए कि तरीके से चले और पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें। अगर ये गुंडागर्दी करेंगे और सख्ती करेंगे और कोई एफसी को भेजेंगे या रेंजर्स को भेजेंगे या फौज को भेजेंगे, ये धमकियां अब नहीं चलती हैं। उन्होंने इन 2 सालों के अंदर बहुत कुछ देखा है, रेंजर्स भी देखी है, फौज भी देखी है, पुलिस भी देखी है, और अपनी शहादतें भी कराई हैं लोग। लेकिन अब उनका झाका खुल गया है। जब एक दफा झाका खुल जाए तो वो बहुत बुरा होता है। बांग्लादेश में आपने जोर लगा के देख लिया था, मुल्क आपके हाथ से निकल गया, और हजीमत ही सारी जिंदगी की हजीमत ही है। जो किसी के राइट्स हैं उनको राइट्स मिलने चाहिए, और अगर आप राइट्स नहीं देंगे, आप फॉर्म 47 के ऊपर आए हुए हैं, आपको पता है आपके पैर के नीचे जमीन नहीं है, 45 आपके पास नहीं है, 47 में बैठे हुए हैं। तो आपको चाहिए कि बहुत एहतियात से चले। जो आपने चोर बाजारी से जो कमाना है कमाते रहें, लेकिन जिसका किसी का हक है उसको अदा करें। क्योंकि अब आपको खुला हाथ मिला हुआ है कि आपने चोर बाजारी, क्योंकि आपको चोरी तो कर रहे हैं लेकिन उसको पहचान नहीं रहे हैं। आपकी दुबई लीग्स खुल के सामने आ गई हैं, जिनकी दुबई लीग सामने आई है वो खुद छुपते फिर रहे हैं। तो हालात जो उनसे हैं पाकिस्तान के इतने बुरे हो जाएंगे कि कुछ सोच भी नहीं सकता। और ये अभी दुबई लीग की जब मुकम्मल डिटेल आएगी तो आप देखेंगे कि ये मामला कहाँ तक जाता है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को फौरी रिहा करना चाहिए, इनको बैठ के बात करनी चाहिए। शहबाज शरीफ के पास कोई अकल समझ नहीं है। नवाज शरीफ को चाहिए वह कंट्रोल को अपने हाथ में ले, फौज के साथ मिले और इमरान खान को बिठाएं और अपने मामलों को हल करें। सुलह सफाई की बात खत्म हो गई है, जिसका राइट बनता है उसके हवाले हुकूमत की जाए। यही एक हल जो सा है फाइनल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर।